ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طيبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا۔ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ اور چوتھی ہی صورت شریفہ صورت النساء کا یہ پہلا رکوع ہے جو 10 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ شروع اللہ کے نام سے، یہ بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار سے، وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو ارحام کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تبدیل کرو، نہ بدلو بری چیز کو اچھی چیز سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال تمہارے مال کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بڑا زبردست گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر نکاح کر لو۔ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان میں سے 2 2 اور 3 3 اور 4 4،
پھر اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک پر ہی اکتفا کرنا، یا تمہاری شرعی کنیزیں یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف جھک نہ پڑو۔ اور دے دیا کرو عورتوں کے ان کے مہر خوشدلی کے ساتھ، پھر اگر وہ خوشدلی کے ساتھ تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں اپنی رضامندی کے ساتھ تو پھر اس کو کھاؤ خوشگوار سمجھ کر، اور نہ دو مال تمہارے مال کم عقلوں کو، اس مال کو جسے بنایا اللہ نے تمہارے لیے زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ، اور کھلاؤ انہیں اس میں سے اور پہناؤ اس میں سے، اور ان سے بات کرتے رہو طریقے کی بات یا دستور کے مطابق بات، آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، اور پھر جب تم پاؤ ان میں سمجھداری تو پھر ان کو ان کے مال دے دو، اور نہ کھاؤ اس مال کو زیادہ سے ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے یا جلدی جلدی، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو کوئی غنی ہو اس کو تو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر بچے، اور جو کوئی محتاج ہو پھر وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے، اور جب تم انہیں ان کے مال حوالے کرو تو اس پہ گواہ بنا لیا کرو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو کچھ چھوڑا والدین نے یا رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو کچھ چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، حصہ طے شدہ مقرر کیا ہوا۔ اور جب تقسیم میراث کے وقت موجود ہو قرابت دار اور یتیم اور محتاج تو انہیں بھی اس میں سے کچھ کھلا دو اور ان سے بات کہو نرمی کے ساتھ۔ اور چاہیے کہ ڈریں لوگ کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے، ان کی موت اس حال میں ہو کہ وہ اپنے پیچھے ناتواں کمزور اولاد چھوڑ کے جائیں تو انہیں ان کے بارے میں کتنی فکر ہوگی۔ پھر چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی سیدھی سچی سچی۔ بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں دراصل وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے ان 10 آیات بینات کا ترجمہ جو سورۃ النساء کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ پوری کی پوری سورۃ النساء جو ہے یہ اس کا شمار مدنی صورتوں میں ہے، یعنی پوری آیتیں سورۃ النساء کی جو ہے وہ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے اس سورۃ النساء کے بارے میں کہ ما نزلت سورۃ النساء الا انا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پوری کی پوری سورۃ النساء اس حال میں نازل کی گئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود تھی۔ امی عائشہ کی جو رخصتی ہوئی وہ 1 ہجری میں ہوئی۔ 1 ہجری میں ہجرت کے بعد کا پہلے سال تھا، اس میں آپ کی رخصتی ہو گئی تھی، نکاح تو مکہ معظمہ میں ہو گیا تھا، اور اس کے بعد پوری سورۃ النساء جو ہے آپ کی موجودگی میں رب تعالیٰ نے نازل۔ اس سورۃ النساء کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء جو ہے وہ عورتیں، اس کا اصل معنی ہوتا ہے عورتیں۔ دیکھو یہ جس دور میں نزول قرآن ہوا نا تو اس وقت کے حالات جو تھے وہ ایسے حالات تھے کہ کیا عرب اور کیا عجم، سب جگہ عورتوں کو لوگ انسان سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یورپ کے ایوانوں میں ان دنوں یہ بحث چل رہی تھی کہ آیا عورت انسان ہے بھی یا نہیں۔ اہل عرب جو ہیں وہ عورت کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں جو روح ہے وہ جانوروں کی روح سے تھوڑی بہتر ہے اور مردوں کی روح سے بہت ہی ارذل، بہت ہی کم درجے کی ہے، عورت کو یہ سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عرب میں عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، اکثر و بیشتر آپ کا خادم ایک بات عرض کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ نے جو سراپا احسان فرمایا، اس احسان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم مردوں کو، ہم طبقہ رجال کو تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وہ سلیقہ سکھلا دیا کہ ہماری زندگی جو ہے اس کو منور کر دیا آپ کی تعلیمات نے۔ لیکن ہمارے مقابلے میں اگر طبقہ نسواں کو دیکھا جائے، عورتوں کو دیکھا جائے، تو عورتوں کو تو جینے کا حق ہی نہیں حاصل تھا، ان کو تو جینے کا حق بھی جناب محمد رسول اللہ کی بعثت کی وجہ سے مل گیا، ورنہ وہ تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ تو اس صورت شریفہ کا نام سورۃ النساء۔ ایسے وقت میں جب لوگ عورت کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں، اس وقت رب کائنات ایک طویل صورت نازل فرما رہے ہیں جس کا نام اپنے ان باندیوں اور کنیزوں کے نام پر رکھا جا رہا ہے جس کو انسان سمجھنے کے لیے انسانی معاشرہ تیار نہیں ہے۔ اس صورت شریفہ میں عورتوں کے تعلق سے بہت سارے احکام رب تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے، کچھ حقوق ایسے ہیں جو اگر کوئی ادا نہ کر رہا ہو تو اس کو قانونی کارروائی کر کے آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ ہمارا کسی کا لین دین ہے اور وہ قرض ہمارا نہیں واپس کر رہا ہے تو ہم عدالت میں جا سکتے ہیں۔ مکان کا ہے، پراپرٹی کا ہے، اور کوئی اپنے خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اس کی قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کے سب معاملات ایسے نہیں ہوتے جہاں حقدار اپنا حق لینے کے لیے کسی کورٹ کچہری میں چلے جائے، بلکہ بہت سے حقوق ایسے ہیں جن کی ادائیگی کی بنیاد سوائے خوف خدا کے کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کے دل میں جتنا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف اور ڈر ہوگا اسی درجے میں وہ ان حقوق کو ادا کرے گا، اور جتنا ادھر سے بے خوف ہوگا اتنا ہی ان حقوق کی عدم ادائیگی کا جرم اسے سرزد ہوگا۔ سورۃ شریفہ شروع ہو رہی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے ایمان والو نہیں، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ یہ تقوی اور یہ پرہیزگاری، یہ خدا کا خوف جو ہے، یہ وہ ہے جو انسان کو انسانوں کے حقوق کو ادا کرنے پر مجبور کرے۔ تو فرمایا اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا۔ کتنی عزت عطا فرمائی اس کتاب نے انسان کو، کتنی عزت عطا فرمائی کہ وہ نظریات جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اصل میں اس شکل میں نہیں تھا، بلکہ یہ تو اوریجنل کوئی بندر تھا، کوئی اور حیوان تھا، اور اس کے بعد اس کی ڈیولپڈ شکل جو ہے وہ معاذ اللہ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان، اس کو ہم نے ایک انسان سے پیدا کیا ہے، یہ کسی اور دوسری مخلوق کی اولاد نہیں ہے، اور اس پہلے انسان کو اکرام اتنا عطا فرمایا کہ ایک جگہ سورہ صاد میں فرمایا خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ وہ پہلا انسان جس کی نسل میں پوری انسانیت کو اللہ نے زمین پر بسایا ہے، اور قیامت تک انسان پیدا ہوتے رہیں گے، اس انسان، پہلے انسان کے لیے فرمایا خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ تو یہ انسان کی عزت۔ اب ایک سوال یہ بھی اپنے آپ حل ہو جاتا ہے کہ جب سارے انسان ایک ہی انسان کی اولاد ہیں، اب وہ مختلف زمین کے حصوں میں بسیں گے، ان کی زبان الگ ہوگی، ان کی تہذیب الگ ہوگی، ان کا رہن سہن الگ ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بحیثیت انسان کوئی انسان کسی انسان پر فوقیت نہیں رکھ سکتا، اور کوئی انسان کسی انسان سے کے مقابلے میں بے عزت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب کی اصل جو ہے وہ ایک انسان ہے، اور اپنی پیدائش کے اعتبار سے کوئی کسی پر عزت یا ذلت کا حقدار نہیں ہوگا، جس کو قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ دوسرے مذاہب، خود یہاں کا یہ مذہب جس کے بڑے دعوے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہا جائے، وہاں یہ ہے، تھوڑا معلوم بھی ہونا چاہیے دوسرے مذاہب کا۔ کچھ باتیں ہم اس لیے عرض کر دیتے ہیں کہ ہم کو یعنی تقابلی مطالعہ ہمارے سامنے ہو، تاکہ ہم میں اللہ کے شکر کا جذبہ مزید پیدا ہو کہ اللہ اگر تو نے یہ کتاب نہ دی ہوتی اور اپنے نبی کو نہ بھیجا ہوتا
تو ہم بھی اسی طرح کی جاہلانہ اور بے بنیاد باتوں میں رہتے ہیں۔ وہاں انسان کی پیدائش کے بارے میں جس سے اس کو پیدا کرتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو اس کے سر سے پیدا ہوا، دوسرا طبقہ جو ہے اس کے کندھے سے پیدا ہوا، تیسرا طبقہ جو ہے اس کے ران سے پیدا ہوا، اور چوتھا طبقہ جو اس کے پیر سے پیدا ہوا۔ اب ظاہر ہے جو سر سے پیدا ہوگا وہ سب سے عزت دار رہے گا، ساری ٹھیکیداری کھانے کی اس کی رہے گی، اور جو پیر سے پیدا ہوا وہ تو پیر سے پیدا ہوا وہ تو ذلیل ہی رہے گا۔ اس بنیاد پر یہ مذہب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بہت پراچین مذہب ہے اور بہت مہذب کہلاتا ہے، اس میں انسان کی پیدائش کے بارے میں یہ تصور ان کی دھارمک شاستروں میں لکھا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر اس مذہب کے ماننے والے جو مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں۔ سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تم سب کے باپ آدم ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اس لیے تم سب کے باپ اکیلے آدم ہیں۔ اسی حقیقت کے یہاں بیان فرمایا کہ اے لوگو لحاظ کرو اس اللہ کا، اس پروردگار کا جس نے تم کو ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس پہلے انسان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا۔ آج ہم اور آپ اسی آیت شریفہ کی روشنی میں اسی جوڑے سے اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اور ہماری اور آپ کی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی بنیاد پر قائم رکھیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حضرت حوا کی جو پیدائش ہوئی، مشہور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے ان کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت کا جب تذکرہ کیا قرآن نے تو فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، حصہ، ایک دوسرے کے فریق نہیں ہو، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ اب انداز فرمائیں کہ ہر انسان اپنے جسم کے اعضاء اور اپنے حصوں کی بھرپور حفاظت کا بندوبست کرتا ہے، اور پھر قرآن شریف نے بطور خاص میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں سورۃ البقرہ میں جو بات ارشاد فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ پوری زندگی اس طرح گزارنا کہ ایک دوسرے کو ڈھانپ کے لے کے چلے، اس لیے کہ لباس کا کام ڈھانپنا ہوتا ہے۔ لباس کے ہوتے ہوئے آدمی بے عزت نہیں ہو سکتا، بے عزتی تو اس وقت ہوتی ہے جب اپنے لباس کو اپنے سے دور کر دے۔ تو یہاں فرمایا اسی ایک جو انسان سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا، ان دونوں سے بہت سے مرد و عورتوں کو پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ایک لفظ آیا والارحام، ڈرو اسی اللہ سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کیا بات فرمائی، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ والارحام، ایک لفظ ارحام جو ہے رحم کی جمع۔ دیکھو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ بچے کی پرورش جس مقام پر فرماتے ہیں، جس تھیلی میں، اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور اسی رحم کی جمع ارحام ہے۔ دو چیزوں کا حکم فرمایا، ایک تو اللہ کے نام کا ادب کرو جس کے نام سے، اور دوسرے ادب احترام کرو رشتہ داریوں کا۔ یہ رشتہ داریوں کے ادب کے بارے میں ایک بہت ہی مختصر سی بات آپ کا خادم عرض کرتا ہے اپنے بزرگوں سے سن کر، کہ ہماری رشتہ داریاں جو ہیں اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے اللہ نے اس کو مختلف رشتوں میں باندھ کے رکھا ہے نا، ان رشتوں کو ہماری پسند کا اللہ نے نہیں بنایا، ان رشتوں کو ہماری پسند کا نہیں بنایا۔ اس کا معنی یہ کہ ہمارے جو مختلف رشتہ دار ہیں وہ میری پسند نہیں ہے، وہ اللہ کی پسند ہے۔ اب اگر مجھے ہمارے ہاں اللہ مجھے معاف فرمائے، سب نہیں، اللہ نے جن کو تھوڑی سی دینداری عطا فرمایا اللہ کا بہت کرم ہے، جس درجے میں بھی اللہ کا خوف اور اس کی کتاب سے تعلق اور اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تعلق ہے، اس درجے میں تو غنیمت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انسانی معاشرہ ہے، پورا انسانی معاشرہ، اس کے نزدیک آج
اگر عزت اور آبرو کے لائق کوئی چیز ہے تو وہ مال ہے، وہ عہدہ ہے، بس یہ دو چیزیں ہیں، کتنا مال ہے، کس عہدے پر۔ ورنہ قریب ترین رشتے دار اگر خدا نہ خواستہ وہ آٹو ڈرائیور ہے یا وہ ٹھیلا چلانے والا ہے، وہ سبزی فروش ہے، تو مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا خالو ہے، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے۔ اور کوئی شخص اگر بڑے عہدے پر ہے تو اس سے تو ہم اپنی رشتہ داریاں یہاں نہیں، وہ ہم یو پی سے آئے ہیں، یو پی میں ہمارے گاؤں میں ان کے پردادا رہتے تھے، اتنی رشتہ داری بتانے کو ہم تیار ہیں اس کے عہدے اور اس کے پیسے کی وجہ سے۔ یہ نیچ سوچ ہے، یہ نیچ سوچ ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ یہ جو اولو الارحام ہیں، یہ ذوی الارحام جو ہیں، یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جو میرے اللہ کی پسند ہیں۔ اگر مجھے میرے رشتہ دار پسند نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پسند کو ناپسند کر رہا ہوں۔ ذرا میری جسارت اور جرأت تو دیکھو میرے بھائیو۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو، کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں؟ سب چاہتے ہیں میری عمر بھی زیادہ ہو، میری روزی بھی زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ دار جن کو اللہ نے اس کے قرابت دار بنایا ہے ان کے حقوق ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم صدقہ دو تو یہ ایک صدقہ ہے، لیکن اسی صدقے کو اگر کسی رشتہ دار کو دو تو اس میں دوہرا اجر ہے، ایک صدقے کی ادائیگی کا اور دوسرے صلہ رحمی کا۔ انداز فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت فرمائی ہے ہماری۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے بارے میں بہت ادب سے عرض کرتا ہوں، اور بطور خاص جو جتنا اقرب ہے، ہمیشہ حق جو ہوتا ہے وہ اقرب کا زیادہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کے لیے فرمایا یاد رکھ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تو چاہے تو اس کو قائم رکھ، چاہے تو توڑ ڈال۔ تو کوئی اپنے جنت کے دروازے کو توڑ کے پھینک دے اور جنت میں گھس جائے، کوئی اپنی ماں کو ناراض کر لے اور اپنی بیوی کو راضی کر کے یہاں سے چلا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اس میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح جتنے اقربا رشتہ دار ہیں، قطع نظر ان سے کہ ان کی مالی حالت کیا ہے، مال اور رتبہ اور عہدہ یہ سب تقدیر سے ملتا ہے، اور یہ جو میرے رشتہ دار جن کو اللہ نے میرا رشتہ دار بنایا ہے وہ میرے اللہ کی پسند سے ہیں، مجھے اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمائیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کون تم کو اس پر مجبور کر سکتا ہے کہ ان کا خیال رکھو؟ میں اللہ تم پر نگہبان ہے۔ رقیب لفظ جو ہے، رقیب ایک ایسا لفظ ہے جو بہت سے اردو میں قرآن شریف کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بہت سے استعمال ہوتے ہیں، بعض الفاظ ٹھیک ٹھاک ہے۔ رقیب کا لفظ ہمارے آیا اردو میں، اس کے معنی بدل گئے۔ رقیب کا معنی ذرا کسی اردو والے سے پوچھو تو کیا بولے، وہ بولے دشمن، استغفر اللہ۔ اور شاعروں نے تو اس کی اور مٹی پلیت کر دی، اور رقیب کے ساتھ اور کیا کیا معنی استعمال کرتے ہیں۔ یاد رہے الرقیب یہ اللہ عز و جل کی صفات میں سے ایک صفت ہے، وہ نگہبان اور وہ نگرانی کرنے والا جس کی نگرانی میں سیکنڈ کے لاکھویں حصے کے برابر بھی کہیں انٹرپشن نہ آئے، کہیں رکاوٹ نہ آئے، ایسی نگرانی کرنے والوں کو رقیب کہا جاتا ہے، وہ رقیب۔ اور قرآن شریف میں اور مقام پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ۔ اب یتیموں کے حقوق شروع ہو رہے ہیں، اور دے دو تم یتیموں کو ان کے مال۔ جس وقت میں نزول قرآن ہوا، جب عورتوں کو کوئی گننے والا نہیں تھا تو یتیموں کو بیچاروں کون گنتا تھا، ان کا کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ یتیم کے بارے میں ایک بات میں نے اس کے پہلے بھی عرض کیا، آپ یاد رکھیے کہ یتیم اس بچے یا بچی کو کہتے ہیں جس کے سر سے باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے، ایک نئی بات آپ کو
آپ سے عرض کرتا ہے خانم، قاموس میں یہ لکھا ہے، قاموس جو ہے بہت مشہور لغت ہے یہ عربی زبان کی، قاموس میں یہ لکھا ہے انسان کا بچہ جو ہے، انسان کا بچہ جو ہے وہ باپ کے مرنے کے بعد یتیم کہلاتا ہے، مگر جانور کا بچہ اس کی ماں کے مرنے کے بعد یتیم کہلاتا ہے۔ مجھے کیا زبان ہے اور کیا اس میں باریکیاں ہیں۔ انسان کا بچہ جو ہے اس کے لیے باپ کی موجودگی ضروری ہے، اور جانور کا بچہ جو ہے اس کا باپ کو بیچارے کا پتہ ہی نہیں رہتا، اس کی ماں ہی اس کی پرورش کرتی ہے جب تک کرنا رہتا ہے جتنے دنوں۔ اس لیے لغت میں یہ لکھا ہے کہ انسان کا بچہ باپ کے مرنے پر یتیم ہوگا، اور جانور کا بچہ جو ہے اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس پر یتیمی کے احکام لگیں گے۔ اور یتیمی کے احکام کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا نابالغ ہونا ضروری ہے، جیسے بلوغ کو پہنچتا ہے اس پہ یتیمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچھے بہت سارا مال چھوڑا، اور اس کے بال بچے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہی رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار جو ہوگا اس مرے ہوئے آدمی کے، وفات پائے ہوئے آدمی کے مال، اس کی جائیداد، اس کے جانور اور اس کی پراپرٹی کی دیکھ بھال کرے گا، اور یہ چیزیں ان یتیموں کی اس کے پاس امانت ہوگی۔ تو فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ ولا تتبدل الخبیث بالطیب، خبیث اور طیب یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ لغت کے اعتبار سے خبیث کا مطلب ہوتا ہے ناپاک، اور طیب کے مطلب ہوتا ہے پاک۔ یہاں پر خراب مال کو اچھے مال سے مت بدلو۔ بہت ساری بکریاں چھوڑا اس نے، اب بکریاں تو پالنے کا رواج تھا ہی، بہت ساری بکریاں مرنے والے نے چھوڑا، اس کے پاس بھی بکریاں تھیں، دیکھا وہ یتیم بچے، ان کو کیا سمجھتا ہے، اس کی اچھی صحت مند بکریاں خود رکھ لیا اور مردہ لاغر بکریاں ادھر ڈھکیل دیا ہے، ان کو تو جان رہے گی مرے گی۔ ایسا نہیں کرنا، اپنے خراب مال کو اچھے مال سے بدلنا نہیں۔ ولا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کھانا بھی نہیں۔ انہ کان حوبا کبیرا، بڑا سخت گناہ ہے، اس لیے کہ یہ یتیم کے ساتھ ناانصافی ہے بہت۔ دیکھو اس شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے، جو جتنا زیادہ مدد کا حقدار ہو اس کے حقوق پر ہاتھ ڈالنا اتنا ہی زیادہ ظلم ہے۔ یتیم ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے بیچارے کو، عام حالات میں کسی اور کا مال کھا کے دیکھے بھلا، وہ آگے گلا پکڑ لے گا نا۔ یتیم ہے تو ایسا نہیں کرنا، نہ اس کے مال کو بدلنا نہ اس کے مال کو کھانا۔ انہ کان حوبا کبیرا، یہ حوبن لفظ جو ہے نا یہ عربی کا لفظ نہیں، عربی میں معرب ہو گیا ہے، اصل میں یہ حبشی زبان کا لفظ۔ خوب جو ہے ویسے گناہ کے لیے عربی میں اسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سیئہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن خوب کا لفظ جو ہے یہ معرب ہے۔ دوسری زبانوں سے جو الفاظ عربی میں آ گئے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے خوب، یعنی بہت بڑا گناہ۔ اب اگلی آیت شریفہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اس کا ڈر ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، اتنے حصے کو سن لیجیے۔ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، بچیاں بھی چھوڑا، بچے بھی چھوڑے، یتیم بچیاں ہیں، ارے یتیم بچی ہے اور اس کے بعد بڑی مالدار بھی ہے، ایک سے زیادہ نکاح تو کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا جائے۔ اس سے نکاح کریں گے تو ایک تو یتیم ہے، کون مہر کا مطالبہ کرے گا، مہر بھی ایک دم تھوڑی سی رکھ دیں گے، اور اس کے بعد بہت مالدار ہے، اس کا مال بھی اپنے ہاتھ آ جائے گا۔ یہ سب بدنیتی کے ساتھ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں اس کا ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو بس ایک پر اکتفا کرنا، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری وہ شرعی قریضیں، ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف جھک نہ جاؤ۔ بہت سارے احکام ہیں اس میں، پورے قرآن میں اکیلی آیت شریفہ ہے جس میں تعدد ازدواج، ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت شریعت مطہرہ کی اسی آیت شریفہ میں ہے۔
یہ ایک ایسا مضمون ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسی آیت کو ایک درس کے لیے رکھ دینا اور پورا ایک درس جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویوں کے عنوان پر۔ اچھا، اس لیے نہیں کہ ہم میں سے کسی کو اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عنوانات جن کو عنوان بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں یہ بھی ایک عنوان، ایک سے زیادہ بیوی۔ اس زمین پر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں اس میں سے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت نہ ہو، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بہت زیادہ چلاتے ہیں نا، بہت زیادہ چلاتے ہیں، تو ان سے خود ہی پوچھو کہ بھئی تمہارے فلاں صاحب جو تھے وہ ان کی کتنی بیویاں تھیں، اور وہ فلاں صاحب جو تھے ان کی کتنی بیویاں تھیں، تو بیچاروں کو چکا پسینہ آ جائے گا۔ اور خاص طور سے جو اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل، ان میں تو یہ تعدد ازواج کی اجازت ہے۔ دیکھو، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن ہونے کے ناطے ہم کو اللہ نے بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیا۔ اس اللہ نے جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، اس سے زیادہ مردوں اور عورتوں کی فطرت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ مردوں کی کس حال میں کس مقام پر کیا ضرورت ہے اور عورتوں کے کیا جذبات ہیں، میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ اب اس پر ایک سے زیادہ نکاح پر جو ہمارے یعنی مصنفین نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس میں اتنا مواد ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ایک پورا درس اس پر کیا جا سکتا۔ اب اس صرف اتنی بات سمجھ لیجیے کہ ایک سے زیادہ اور نکاح کرنا حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات جو مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، جو نہیں ہے ہمیں معلوم، 4 بیویوں کی اجازت دے دیا، 4 کی اجازت دے دیا، 4 پر آ کے روک لگا دی۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت عورتوں کی کوئی تعداد مقرر ہی نہیں تھی۔ ہر آدمی اپنی شان بگھارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نکاح کر کے اپنے حرم میں عورتوں کو رکھتا تھا، اور لوگوں میں پھر شیخی بگھارتا تھا کہ میری تو 125 بیویاں ہیں، کوئی بولتا تھا میری تو 85 بیویاں ہیں، کوئی بولتا تھا میری تو 22 بیویاں ہیں۔ یہ عورتوں کی انگنت انلمیٹڈ تعداد جو تھی، اس پر قرآن نے حد بندی کی ہے۔ قرآن نے 1 کو 4 نہیں کیا ہے، بلکہ سینکڑوں کو اتار کے 4 پہ لا کے روک دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اللہ خوب جانتا ہے کہ ایک مرد، وہ چاہے عرب کا ہو یا عجم کا ہو، وہ چاہے چائنا کا ہو یا افریقہ کا ہو، ایک مرد ایک وقت میں بہت سے بہت زیادہ عورتوں کا اگر ضرورت مند ہو سکتا ہے تو 4 ہو سکتی ہیں، 5ویں عورت کی اس کو ضرورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ذرا ایک نگاہ ڈالیے، معاشرے میں، سماج میں، پورے انسانی سماج میں موت کا خطرہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ کس کو ہوتا ہے؟ مردوں کو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، پریمیچور جو چائلڈ ہوتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، عام طور سے بچے مر جاتے ہیں پیٹ میں، ان بچوں کی اگر تعداد آپ دیکھیں گے اعداد شمار کی روشنی میں، تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد کم ہے۔ اگر معاشرے میں آپ ایمانداری سے دیکھیں کہ عورتیں اور مردوں کا اس طرح سروے کیا جائے کہ بیوہ عورتیں اور طلاق شدہ عورتیں یہ کتنی ہیں، اور پھر ایسے آدمی کتنے ہیں جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے قدرتی نظام کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ دکھائی پڑے گی اور آدمیوں کی تعداد ہمیشہ کم رہے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک سے زیادہ نکاح، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہو سکتا تھا کہ جس شخص کو اللہ نے اس کی توفیق اور استطاعت دی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھے، وہی سماج کے اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کی۔ پھر قدرتی طور پر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد 10-12 سال تک زندگی چلتی رہی۔ آج کل تو ایسا ہے کہ شادی کے بعد اگر 1 سال میں اندر بچہ نہیں ہوا تو پوری محلے کی عورتیں نا، کتنا دن ہوا شادی کو، کتنے پورے، اپنے گھر کا حساب ہم نہیں رکھتے، باہر کے لوگ رکھتے ہیں بیچارے، کتنا دن ہوا شادی کو، ہوا نہیں کچھ ابھی،
1 سال کے بعد انتظار ہونا شروع ہوتا ہے. اب 10-12 سال ہوا, بچے نہیں ہوئے. اب آج کل تو ہے کہ ہر چیز کو ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے, بھائی کہاں کیا خرابی ہے. ٹیسٹنگ کے بعد معلوم ہوا کہ آدمی میں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے, خاتون میں قدرتی طور پر ایسا کوئی نقص ہے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی. اب مجھے بتاؤ اس حال میں کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ وہ عورت جو قدرتی طور پر جو بچہ نہیں جس کو ہو سکتا, اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کو بچہ ہو, لیکن اللہ کا فیصلہ, وہ جس کو چاہے عقیمہ رکھے, اور مرد جو ہے وہ بھی چاہے گا کہ بھئی اس کے بعد اس کی پراپرٹی, اس کی نسل. یہ جو نکاح کی سنت ہے, اس سنت پر تو ہمارے بعد ہمارے لیے لوگ دعائیں مغفرت کرنے والے رہیں گے. اگر کوئی شادی نہ کرے اس کا مطلب یہ مر جائے گا, کوئی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا نہیں رہے. کون نہیں چاہے گا کہ میری نسل چلے؟ اب اس حالت میں جب کہ کھلے خزانے یہ بات معلوم ہوں گے کہ یہ عورت بیچاری جو ہے یہ قدرتی طور پر معذور اور مجبور ہے, 15 سال زندگی گزار چکے ہیں, اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے اور دوسرا نکاح کر لے. یہ دیانتداری, شرافت کا تقاضا ہے یہ؟ نہیں. وہ عورت اگر اس میں خود ہی سمجھداری ہوگی تو کہے گی کہ نہیں, آپ بے فکر رہیے, میں اور آپ دونوں مل کر تلاش کریں گے اور آپ کوئی دوسرا نکاح کر لیجئے تاکہ اللہ تعالی ہم کو صاحب اولاد بنا دے. آنے والی اولاد آپ کی میری بھی اولاد ہوگی, میں بھی تو اس کی ماں ہوں گی. اس لیے بہتر طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کے بعد دوسرا نکاح کریں. ایسے حالات, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمجھ لو اگر ٹیسٹنگ میں ایسا ہو گیا کہ شوہر ناکام نکلا تو کیا ہوگا؟ شوہر ناکام نکلا تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اس کے بھی شرعی اعتبار سے اس کے بھی اس کے اصول موجود ہیں, موقع نہیں کہ میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کروں. ان سب حالات میں جہاں آدمی کو دوسرے نکاح کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہے, وہ نکاح کر سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک جو شرط رکھی وہ یہ وَإِنْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اور اگر تمہیں اس کا خوف ہو کہ تم ایک سے زیادہ نکاح پر انصاف نہ کر سکو گے تو بس ایک. یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں. 4 کی اجازت تو دے رہے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان میں انصاف ہونا. دوسرا نکاح جو کرے گا وہ بھی میری ہی بندی ہوگی, اس کی کوئی دل شکنی اگر تو کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ انصاف نہ کرے تو حشر کے میدان میں اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح حاضر کریں گے کہ اس کا ایک کاندھا گرا ہوا رہے گا. ساری دنیا دیکھے گی کہ اوہ یہ وہ جناب ہیں جنہوں نے اپنے بیویوں کے ساتھ ناانصافی کی. اور کتنا انصاف, کتنا انصاف. انصاف یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں فقہا نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں وہ یہ کہ اگر 1 سے زیادہ بیویاں ہیں اور ان کو ظاہر الگ الگ گھر میں رکھا ہوگا, ایک کے گھر میں جتنے بجے جاتا ہے دوسرے کے گھر میں اتنے ہی بجے جانا پڑے, اور اگر اس میں تاخیر کرتا ہے تو یہ ناانصافی ہوگی. کپڑا ایک جیسا, کھانا ایک جیسا, ضروریات زندگی ایک جیسی, ہاں مگر دل کا میلان, دل جو ہے وہ تو کسی کے قابو میں نہیں. سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر. عرض کرتے ہیں پروردگارا, میں ان معاملات میں تو پوری برابری کا خیال کرتا ہوں جو میرے قبضے میں ہے, لیکن اے اللہ میرا دل تو میرے قبضے میں نہیں, یہ تو تیرے قبضے میں ہے مولا. جو چیز میرے قبضے میں نہیں اس کے لیے تو مجھے معاف فرما دے. دلی میلان کسی کی طرف زیادہ ہو اس میں کوئی گناہ نہیں, اس لیے کہ دل آدمی کے قابو میں نہیں ہے, لیکن ظاہری طور پر پورا انصاف ہونا چاہیے. آگے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو. یہ ایک ایسا معاملہ ہے اب جا کر ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے 30-40 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء, ہمارے اساتذہ اور ہمارے کرم فرماؤں کی محنتوں کی وجہ سے اب جا کر مہر جو ہے اس میں کچھ سدھار پیدا ہوا ہے. اس میں بھی ایک بات میں عرض کرتا ہوں, مطلب بدنامی ہوں اس کے لیے, اب کیا مرتے مرتے اور تھوڑی سی بدنامی ہو جائے تو کیا برا ہے. ہمارے ہاں مہر کے معاملے میں ہم بدنیت ہیں, مہر کے معاملے میں ہم بدنیت ہیں. کیسے بدنیت ہیں؟ ہمارا ولیمہ دیکھو فلانے حال میں ہو رہا ہے اور اتنا من پک رہا ہے,
اپنے گھر میں کتنا اسٹارٹر کھاتے ہو کھانے کے پہلے؟ اسٹارٹر کھاتے ہیں گھر میں؟ ارے گھر میں کیا رہتا ہے، کتنے اسٹارٹر رہتے ہیں؟ وہاں اسٹارٹر کے ساتھ ولیمہ ہو رہا ہے. اور وہ پچھلی دعوت میں جو گیا تھا وہاں 5 اسٹارٹر تھا، میرے یہاں 7 اسٹارٹر رہے گا، لاکھوں کا ولیمہ. لیکن جب اس کا نکاح پڑھائیں گے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ مشہور ہیں بیچارے نکاح پڑھانے کے بارے میں، تو وہ نکاح پڑھائیں گے تو مہر جب وہ پڑھ کے سنائیں گے، مہر 3 گرام سونے کا زیور. تیرے کو شرم نہیں آتی بے غیرت کہیں کہ 3 گرام سونے کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ وہ بھی 3 گرام اس لیے اس نے رکھا کہ پوچھا مولانا سے کہ یہ کم سے کم کتنی مہر ہو سکتی ہے، تو انہوں نے بتایا اس سے کم مہر پہ نہیں ہوا، تو انہوں نے 3 گرام. ولیمہ جو ہے وہ لاکھوں میں ہو رہا ہے، اور مہر جو باندھی جا رہی ہے وہ 3 گرام اور 5 گرام میں. الحمدللہ ہم نے ایسے بھی نکاح دیکھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، جہاں پر مہر میں 20 تولہ سونا، 50,000 روپے نقد، جی خوش ہو جاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہے؟ اچھا باقی زیورات جو ہے وہ بڑے بڑے دیں گے، 5 تولے کے 4 تو سب دیں گے، مہر کیوں اتنی کم؟ اس کو معلوم ہے کہ مہر جو دے رہے ہیں وہ دلہن کا ہو جائے گا، وہ دلہن کا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو زیورات ہیں، اللہ نہ کرے کل کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو وہ زیورات ہم کو واپس. کتنی بدنیتی ہے نکاح کے وقت میں، نیت میں یہ کھوٹ. قرآن فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو. تم بد دلی سے دے رہے ہو، پورے اصول کے ساتھ کہہ رہا ہوں. معلوم ہے کہ آج کل تو ہمارا جو ریکارڈ ہے نا، بیچارے بعض کرم فرما صرف اس لیے سنتے ہیں کہ اس میں کہاں ان کو پکڑ کے ان کی گردن مروڑی جائے. میں کہہ رہا ہوں نحلہ کا لفظ ہوتا ہے خوش دلی سے دینا، اس کا معنی وہ خوش دلی کے جتنی قسمیں سب اس میں شامل ہیں. میں امت سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح میراث کے معاملے میں آدمی نے بددیانتی کیا ہے، اسی طرح مہر کے بارے میں بددیانتی کرتا ہے، اپنے نیت میں کھوٹ رکھتا ہے. نیت کو صاف رکھو، انما الاعمال بالنیات. تمہاری نیتیں ٹھیک ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فیصلے تم بنائیں گے. اب آگے فرمایا فَإِنْ قِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وہ اگر خوش دلی سے کوئی حصہ تم کو چھوڑ دیں تو کھاؤ اس کو ہنیئا مریئا. یہ لفظ ایسا ہے، دونوں ہم معنی لفظ ہیں، خوشگوار سمجھ کر. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں رچتا بستا. اس سے بہتر کوئی رقم نہیں ہو سکتی. مہر کی رقم جو ہے، اب بیوی نے کچھ اپنی طبیعت سے بیوی کو مہر دے دیا گیا، اس نے اس میں سے کوئی رقم واپس کر دی، یا اور کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ 1 لاکھ روپیہ مہر طے ہوا، اور اس کے بعد دیکھا کہ ماشاء اللہ اللہ نے بہت اچھا نیک دولہا دیا، اس نے کہا 50,000 ہی رہنے دو، 50,000 آپ رکھ لو اپنے پاس. یہ سب کی اجازت ہے. مہر کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھو، دینے والا کون ہے؟ شوہر. لینے والی کون ہے؟ بیوی. تو جو دینے والا ہے وہ مہر کو بعد میں کتنا بھی بڑھا سکتا ہے، اور جو لینے والی ہے وہ اپنے مہر کو کتنا بھی کم کر سکتی. الٹا مت سمجھنا اللہ کے واسطے، الٹا نہیں سمجھنا کہ گھر جا کے بولے بیگم اپنا جو مہر 1 لاکھ طے ہوا تھا نا، مولانا نے بولے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، میں اس کو 25,000 کرتا. یہ اپنے کو حق نہیں ہے، اس کو حق ہے جو لینے والی ہے. تو مہر جو ہے بڑھا وہ سکتا ہے جو دینے والا ہے، گھٹا وہ سکتی ہے جو لینے والی ہے، دونوں کو اختیار ہے. ویسے اصل چیز مہر جو ہے نا، یہ ادھار جو رکھی جاتی ہے، میں نے بتایا نا 30-40 سال میں حالات ٹھیک ہوئے، ورنہ مہر نقد دینا جرم سمجھا جاتا تھا، جرم. ایک واقعہ تو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی پہلی ملاقات میں بیوی کو مہر دیا. وہ بیچارہ وہاں تقریر سنتا تھا مسجد امان اللہ سیٹ کی جمعے میں، وہاں اس نے مہر دے دیا، اور پہلی رات میں اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ پنچایت ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. عورت کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ مہر جو ہے وہ طلاق کے لیے دیا جاتا. استغفر اللہ معاذ اللہ. میرے بھائیو، مہر جو ہے وہ نقد دینے کی چیز ہے. ادھار کی جو گنجائش ہے وہ اس لیے ہے کہ نکاح اتنا اہم ترین کام ہے کہ کبھی اگر دولہا یا شوہر اس درجے معذور ہو بیچارہ مالی اعتبار سے کہ وہ نقد مہر نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو ادھار بھی رکھا جا سکتا ہے. جو ایکسیپشنل کیس تھا، جو ہزاروں میں ایک ہو سکتا تھا، لاکھوں میں، اس کو ہم نے عام طور سے لوگوں پر منطبق کر دیا، اور نقد کوئی مہر دینا چاہے تو سمجھتے تھے کہ اس کو عورت کو رکھنے ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے گھس گئی معلوم نہیں.
آگے فرمایا اور نہ دو تم بیوقوفوں کو کم عقلوں کو اپنا مال التی جعل اللہ لکم قیامہ، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ مال کی تعریف دیکھو، رب تعالیٰ فرما رہے ہیں التی، یہ مال کے لیے، التی جو ہے مال کے لیے، جعل اللہ لکم قیامہ، وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے زندگی کے بندوبست کا ذریعہ بنایا۔ اس مال کو بیوقوفوں کے حوالے نہیں کرنا، کم عقلوں کے حوالے نہیں کرنا۔ تو ایک تو مسئلہ یہ کہ جن یتیموں کی ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں، جب تک اس کو برابر عقل نہ آ جائے، سمجھ نہ آ جائے، اس کا مال اس کو نہیں دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بے عقلوں کو نہ دینا، مطلب اگر خدا نخواستہ اس میں سے کوئی بچہ مجنوں نکل جائے، بے عقل نکل جائے، تو پھر اس کے مال کی ہمیشہ کی ذمہ داری جو ہوگی اس کے ولی پر ہوگی۔ بے عقلوں کے حوالے نہیں کرنا ہے مال، اتنی اہم چیز ہے یہ، اس لیے کہ غلط استعمال کرے گا، اڑا ڈالے گا، فقیر بن جائے گا، سڑک پر آ جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے۔ وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، ان کو قولا معروفا، ان کو کھلاؤ پہناؤ اور اچھے سے بات کرتے ہیں، بیٹا تیرا ہی مال ہے، تیرا مال ہے، تو اس کو سنبھالنے کے لائق ہو جائے گا نا، تیرے کو دے دوں گا، تجھ کو دے دوں گا۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یہ یتیم بچے جو ہیں نا، ان کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے مطلب یہ کہ وہ سمجھدار ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ ان کو سمجھداری آ جائے تو ان کے مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، دیکھو فضول خرچی کر کے یا جلدی جلدی ان کا مال خرچ نہیں کرنا، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے بڑے ہونے کے پہلے سب حساب صاف کر لینا، کھا پی کے ایسا نہیں کرنا۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو مالدار ہو اس کو تو بالکل بچنا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، یہ 2-4 یتیم بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، ان کا خرچ میں برداشت کر لوں، میں دیکھ بھال کر لوں، اس کو بالکل، یا تو یہ کہ ان کا مال ان پر خرچ کرے، خود پر نہ خرچ کرے۔ تو فرمایا جو غنی ہے اس کو بچنا چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو محتاج ہو پھر وہ دستور کے مطابق کچھ اس میں سے کھا سکتا ہے، اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پہ گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس لیے کہ اللہ سب سے زیادہ حساب لینے والا ہے۔ اب آگے نیا مضمون شروع ہوتا ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو والدین نے چھوڑا اور رشتہ داروں نے، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین نے، رشتہ داروں نے چھوڑا ہے۔ اس وقت نزول قرآن میں مرنے والے کی میراث تقسیم کرنے کی بنیاد کیا تھی؟ جو گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے، جو تلوار چلا سکتا ہے، جو اپنے خاندان کی حفاظت کر سکتا ہے، وہی میراث میں حصہ پائے گا۔ عورت کرتی ہے کہ عورت گھوڑے بیٹھتی ہے، عورت تلوار چلاتی ہے، عورت تو بیچاری معذور ہوتی ہے اس میں۔ چھوٹے بچے، یتیم بچے، کم عمر بچے، وہ کہاں گھوڑے پہ بیٹھیں گے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ یہ قانون کی آڑ میں کسی بھی مرنے والے کی میراث کو اس خاندان کے بڑے بڑے مرد جو تھے وہ ہڑپ کر جاتے تھے، وہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو بھی اسی طرح حصہ ملے گا جیسے عورتوں کو ملے گا، یا عورتوں کو بھی اسی طرح حصہ ملے گا جیسے مردوں کو ملے گا۔ مرد عورت یہ حصے دار ہوں گے ہر مرنے والے کی میراث میں۔ کتنے حصے دار ہوں گے وہ اگلا رکوع بتائے گا۔ پھر فرمایا کہ چاہے کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں فرمایا، میں مضامین کو چھوڑتے ہوئے اس لیے سامنے کھڑی ہے، میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، دیکھو جب مال کی تقسیم کے موقع پر قرابت دار، یتیم، اور یہ ان قرابت داروں کا تذکرہ ہے جو اس میراث میں حصے دار نہیں ہے۔ کہ کون کتنا حصہ دار ہے یہ ہم کو ہی نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم کہ اس کو کتنا حصہ لگتا ہے۔ تو بیچارے بغیر پڑھے لکھے غریب مزدور، ان کو کیا معلوم؟ ان کو معلوم ہوا فلاں سیٹھ صاحب اپنے کچھ لگتے تھے، ارے ان کی میراث تقسیم ہو رہی، چلو 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 اپنا بھی حصہ لگ جائے گا اس میں۔ تو یہ ایسے رشتہ داروں کا تذکرہ ہے جن کا حصہ شرعاً اس میں نہیں ہے، وہ بھی پہنچ گئے، امید لے کر آئے بیچارے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، جب تقسیم کے وقت میں قرابت دار
اور غریب اور یتیم موجود ہوں، فارزقوہم منہ، ان کو بھی اس میں سے کچھ کھلا دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بات اچھے طریقے پہ کرو، ان کو جھڑکیاں مت دو، چلے آتے ہیں مان لی کہاں سے کس نے بتا دیا، ایسا نہیں، طریقے سے بات کرو۔ اگلی آیت شریفہ یتیموں کے حقوق کی پاسداری کے لیے جو ہے سورہ نساء کی، یہ آیت نمبر 9 ہے۔ ذرا اس کا مضمون دیکھو، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر وہ اپنے پیچھے، یعنی میری موت ہو اور میرے پیچھے میری کمزور اولاد ہو، ناتواں اولاد ہو، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے کتنی فکر ہوگی ان کی، یا اللہ میرے بعد میری ان بچوں کا کیا ہوگا، میں تو آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ فرمایا جیسا تم اپنے بچوں کے بارے میں خوف رکھتے ہو اور ڈرتے ہو، ان یتیم بچوں کا خیال اسی انداز میں کرو کہ اگر تم اب اس دنیا سے چلے گئے اور تمہارے یتیم بچوں کے ساتھ کسی نے ناانصافی کیا تو تمہارا کیا سوچ ہوگی، تم تو اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہوگے۔ اسی طرح آج جن یتیموں کے حقوق کا اللہ نے پاسداری کا ذمہ تمہارے حوالے کیا ہے، تم ان کو اسی طرح اپنے آپ پر قیاس کر کے دیکھو تو تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیو، یہ آیت شریفہ ایسی ہے، اس کی روشنی میں میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارا جو یہ انداز ہے سوچنے کا، ہمارے 2 پیمانے ہیں، ہمارا ایک پیمانہ خود کے لیے ہے اور ہمارا دوسرا پیمانہ دوسرے کے لیے ہے۔ ایک پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ عطا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے کرتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کے نزدیک پیمانہ ایک ہونا چاہیے اور ہم سب کے نزدیک پیمانے 2 ہیں۔ میرے سمیت آپ کے ہر شخص کو کہتا ہوں اپنا محاسبہ کرو، کسی بھی دینی مجلس میں کوئی درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، کوئی بیان ہو، کوئی تقریر ہو، وہاں ہماری حاضری ہو ہی اس لیے ہم اپنا محاسبہ کریں۔ ہم کو تو کوئی چیز اگر اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں لا دیتا ہے تو ہم اس کو بیرومیٹر بنا کے پورے سماج پہ لگاتے ہیں، اپنے آپ پر لگاتے نہیں۔ وہ طبقہ جو دوسروں کو گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، بات تو اتنے بدذات ہیں، اتنے ہلکٹ ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین کہا، جس بیوی کو اس بیوی کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں، اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ نہیں اس نے میری گالیاں برداشت کرنا چاہیے اس لیے کہ میں شوہر ہوں۔ ذرا جگہ بدل کے دیکھو، جن گالیوں سے تم نے اس کو نوازا ہے انہی گالیوں سے کوئی تم کو نوازے تو تمہارا کیا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جتنی بددیانتیاں اور معاملے کی خرابیاں ہیں ہماری، ہم جگہ بدل کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو ہم نے سامنے والے مظلوم کے ساتھ کیا ہے، کبھی ہماری دادا گیری کام آ گئی، کبھی ہمارا عہدہ کام آ گیا، کبھی ہماری جان پہچان کام آ گئی، کبھی ہمارا پیسہ کام آ گیا۔ ذرا سوچو جو کچھ اس مظلوم کے ساتھ کیا ہے، اگر اس مظلوم کے بدلے تم ہوتے تو تم پر کیا گزرتا۔ یہی اس آیت کا مضمون کہ ڈرنا چاہیے لوگوں کو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں ان کو کتنا خوف ہوتا۔ ویسے ہی ان کمزور اولادوں کے بارے میں سوچو جن کو اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے دوسرے کی اولادوں کو، ایسے ہی قیاس کرو جیسے تم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اور تمہاری کمزور اولاد کے ساتھ جتنا تم انصاف کی توقع اور امید کرتے ہو ویسے ہی انصاف ان یتیموں کے ساتھ کرو۔ اگلی آیت شریفہ، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں دراصل وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ بظاہر کیا کھا رہا ہے؟ کھانا کھا رہا ہے، بریانی مار رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آگ بھر رہا ہے۔ ایک محدث نے ایک حدیث شریف کی تشریح میں بڑی پیاری بات فرمایا، یہ آیت شریفہ کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو کہنا یہ آگ ہے، کھا تو رہا ہے کھانا،
اچھا کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب شریعت میں نا، تو اس کھانے میں سب طرح کا استعمال ہے، اس کا کپڑا بنا لے، اس کو اپنے تجارت میں لگا لے، کچھ بھی کرے، سب کھانے میں آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو آج کل جو میچ باکس ہوتا ہے نا، ماچس جس کو ہم بولتے ہیں ماچس، اب ماچس کو کوئی بولے کہ یہ آگ ہے تو بولے کیسی بات، یہ آگ کہاں ہے، یہ تو ماچس ہے، لیکن اسی کو جب رگڑا جائے تو وہی ماچس آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی کہ تم اگر ایک بے ضرر چیز کو آگ میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارے اس کھائے ہوئے مال کو آگ میں کیوں نہیں تبدیل کرے؟ جتنا غیروں کا، یتیموں کا مال اور جتنوں کا مال ظلم کے ساتھ کھایا جائے، وہ سارا کا سارا مال جو ہے یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ اپنے حفاظت میں رکھے۔ میرے بھائیو، یہ پہلا رکوع تھا، اور دوسرا رکوع جو سورۃ النساء کا ہوگا وہ اپنے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، یہ اس کو جس کو علم فرائض کہا جاتا ہے، میراث کی تقسیم، پورے قرآن میں ایک ہی رکوع ہے۔ یہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع، 4 آیات کا رکوع ہے، صرف 4 آیتیں، 2 آیتیں جو ہے وہ تقسیم میراث ہے، 2 آیتیں جو ہے جو اس پر عمل نہ کرے، جو عمل کرے اس کے لیے خوشخبری، جو عمل نہ کرے اس کے لیے جو عذاب کی خبر۔ مضمون کے اعتبار سے بالکل اچھوتا ہو، تو ہم نے اس بات کی کوشش کی کہ وہ مضمون جو ہے وہ ہمارے استاد محترم اور امیر محترم جو ہے اس کے بہت ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارا جو عالم کا کورس ہوا اس میں ایک کتاب ہے سراجی جو ہے وہ پوری کی پوری میراث کی تقسیم پر ہی ہے، تو اس میں ماشاءاللہ بہت اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، تو میں نے ان سے درخواست کیا ہے۔ ابھی سے میں اس لیے عرض کر دے رہا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ اپنے مزید ساتھیوں کو، دوستوں کو، کچھ ایسے مضامین ہیں جو قرآن نہ پڑھے آدمی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہے یہ، تو اگلا درس جو ہوگا انشاءاللہ تقسیم میراث والا رکوع ہوگا، سورۃ النساء کا دوسرا رکوع، اور وہ درس میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو، لیکن درس ہمارے شیخ فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس مضمون پر بہت ملکہ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن اور رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔